رات محنت کر کے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی اور پچھلے چند دنوں سے جو 4-5 دنوں سے دماغ کی ایک فرسٹریشن ہے، جو اعتراف ہے، میں سمجھتی ہوں اپنی ہار کو تسلیم کرنے کا۔ ایک شخص جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو کہ زبان اور دماغ کا قابو نہیں رہتا، اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب انسان فرسٹریٹڈ ہو، انسان ہارا ہوا ہو، انسان مسترد شدہ ہو اور انسان ناکام ہو۔ یہ چاروں چیزیں اس وقت عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ وہ مسترد ہو چکے ہیں، وہ ناکام ہو چکے ہیں، وہ ضمنی الیکشن ہار چکے ہیں، اور پنجاب کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، معاشی تباہی کے خلاف، جو کہ عمران خان صاحب نے 4 سال ملک کے اندر جو عوام کو تکلیف پہنچانے کی ہر کوشش کی ہے اور ملک کو شری لنکا بنانے کی ہر کوشش کی ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ اور آج کی جو تقریر تھی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات تسلیم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل ان لوگوں کی فتح ہوگی، اس جماعت کی فتح ہوگی جو کہ پاکستان کو ہمیشہ معاشی بحرانوں سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف لے کر گئے ہیں، عوام کو مہنگائی کے طوفان سے نکال کر ہمیشہ ملک کے اندر مہنگائی کم کی ہے، ملک کو اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ ملک کے اندر روشنیاں پھیلائی ہیں، ملک کو دہشت گردی کے اژدہا سے پیچھا چھڑا کر، دہشت گردی کی کمر توڑ کر ملک میں امن بحال کیا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو ملک کی ترقی کو 6% پر لے کر گئی، ملک کے اندر سے اندھیرے ختم کیے، ملک کو روزگار دیا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کر کر پاکستان کو، اس خطے کو سی پیک دیا، اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں۔ یہ بھی ان کی فرسٹریشن کا ایک ثبوت ہے کہ 4 سال نہ وہ 1 میگا واٹ بجلی لگا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ 1 کلومیٹر سڑک بنا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ رائزنگ پاکستان، ترقی کرتا پاکستان 6% کی ترقی کو 6% سے بڑھا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ عوام کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دے سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکیں، وہ ملک میں ایک بھی ہسپتال اور ایک بھی اسکول یا ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکے۔ اور آج ایک اسٹیبلشڈ جھوٹا، ایک فراڈیا، ایک ناکام شخص جو صرف اور صرف جھوٹ بولنا جانتا ہو، جو جب منہ کھولتا ہے منہ کے اندر سے غلاظت اگلتی ہے، آج جب تقریر کر رہے تھے تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مجھے، مطلب کہ عمران خان صاحب کو، میڈیا، آزاد میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور موصوف کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا، میڈیا پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں نے کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں کی ہوئی تھی۔ اس جھوٹے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ، جس کے اندر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، جس کے اندر ہیومن رائٹس واچ، تمام انٹرنیشنل جو واچ کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں، یہ آپ کے دور میں ان تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ آرگنائزیشنز کی رپورٹ ہے جنہوں نے آپ کو یہ تصویر دکھائیں جس کے اوپر یہ رپورٹ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عمران خان کا پروفائل ان کی شکل اور تصویر کے ساتھ ہے، اور لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان سنس 18 اگست 2018، پریڈیٹر سنس ٹیکنگ آفس۔ یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے عمران خان صاحب کے دور کی، اور جو کیا کہتا ہے
कि cases of brazen censorship are in place since Khan became Prime Minister. Newspaper distribution has been interrupted. Media outlets have been threatened with the withdrawal of advertising and TV channels. Signals have been jammed. اور یہی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے اسٹاپ کورنگ انوائنگ اسٹوریز اور یور فیملی وونٹ سی یو الائیو اگین. یہ وہ زندگی کی رپورٹرز کی زندگیوں کو تھریٹس تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے کوئی انوائنگ میرے خلاف سٹوری لگائی تو تمہاری فیملیز، تمہارے لوگ، تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے بعد this in substance is the message given to many journalists and bloggers who have been the target of kidnappings and threats since life threats since Khan became the Prime Minister. یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے اور اسی رپورٹ کا آخری حصہ جہاں عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے پریڈیٹر کا نام دیا گیا. یہ وہ شخص ہے جو آج میڈیا کی آزادی کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا. اور اس میں لکھا ہوا ہے سائبر سپیس. پہلی دفعہ جو سائبر سپیس تھی، جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سپیس تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سائبر سپیس دا لاسٹ سینچری فار فری اسپیچ اینڈ فری رپورٹڈ نیوز اینڈ انفارمیشن از بینگ سبجیکٹڈ ٹو انکریزنگلی ڈرکونین سینسرشپ میجرز بائی خانز گورنمنٹ. یہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ ہے، عمران صاحب کا اعمال نامہ ہے جس کے اوپر موصوف فرما رہے تھے مجھے تو میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا، میں نے تو میڈیا کو سینسر نہیں کیا، میرے تو دور میں میڈیا بالکل آزاد تھا. یہ ایک رپورٹ ہے. اس کے بعد ایک رپورٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ اگست 2019 کی جو رپورٹ ہے جس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ freedom of expression and attacks on civil society. Since Imran Khan's government, Pakistan media operated in a climate of fear that impeded coverage of abuse by both government and the increasing threats and attacks. Journalists increasingly practice self-censorship. Programs بند ہوئے، ٹی وی چینلز بند ہوئے، کیپٹل ٹی وی، 24 نیوز، ایچ ڈی، اب تک جیو نیوز، چلتے چلتے ٹاک شوز پروگرامز بند ہوئے. اینکرز جو پسند نہیں آتے تھے ان کے پروگرامز کو بند کر دیا گیا، اور جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کے پیسے روک لیتے تھے. جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کو اس کے جو جرنلسٹ تھے اور جو اینکرز تھے ان کے اوپر اٹیکس ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، یہ میں آپ کو یہ رپورٹ انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور یہ کوئی پی ایم ایل این کی رپورٹ نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود رپورٹ ہیومن رائٹس واچ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سی پی این ای کی رپورٹ ہے جو کہ فیبروری 2021 کی رپورٹ ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ 10 جرنلسٹ کلڈ اینڈ سیورل اریسٹڈ لاسٹ ایئر. اور اس رپورٹ کے اندر تفصیل ہے کہ کس طرح قاتلانہ حملے ہوئے، صحافی قتل ہوئے، اور کس طرح صحافیوں کو کے اوپر سینسرشپ کر کے ان کو ڈیتھ تھریٹس دے کر اس ملک کے اندر 4 سال سینسرشپ کی گئی. میڈیا کو ڈسکریڈٹ کیا گیا اور اپنے 4-5 صحافیوں کو لاڈلے بنا کر لانچ کیا گیا، اور جو بات نہیں مانتا تھا اس کو جیلوں میں ڈال دو. اور اس کے بعد کچھ نام آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب میر شکیل الرحمان صاحب کو سیاسی مقدمہ بنا کر، آپ کو تو صحافیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، آپ کے دور میں تو صحافی آزاد تھے، آپ کے دور میں تو کسی کو کوئی سینسرشپ کا مسئلہ نہیں تھا. تو میر شکیل الرحمان کو آپ نے گرفتار کیا، نیب کی حراست میں رکھا، سزائے موت کی چکی میں رکھا، اور باقی چینلز کو یہ پیغام تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. اور اس کے بعد عدالتوں نے ان کو بیلز دیں اور کسی قسم کی کرپشن نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا.
حامد میر صاحب آپ کو پسند نہیں آیا تو ان کو آف ایئر کر دیا. ابصار عالم کو اپنے گھر کے باہر پارک میں واک کرتے ہوئے پیٹ میں گولیاں ماری گئیں. متی اللہ جان کو اپنی بیٹی کے اسکول کے باہر سے اغوا کیا گیا. اسد طور صاحب کی گھر میں گھس کر پسلیاں توڑی گئیں, بازو توڑے گئے. آسما شرازی, آپ سینسرشپ کی بات کرتے ہیں, آپ کے بارے میں آرٹیکل لکھے جائیں, آپ کی کرپشن, آپ کی چوری, آپ کی گھر والیوں کی چوری کے بارے میں رپورٹنگ کی جائے, تو آپ خواتین اینکرز کو, جرنلسٹ کو ان کے اوپر حملہ آور کریں اپنی ٹرولز کے ذریعے, سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے ان کے خلاف واہیات کیمپینز چلائیں. اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں آپ نے جس قسم کی اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے غلاظت اگلوائی, وہ بھی سوشل میڈیا گواہ ہے. اس کے بعد محسن بیگ صاحب کے کو جب آپ کے خلاف, آپ کی کرپشن کے خلاف بولے تو ان کی ناک کی ہڈیاں توڑوائیں آپ نے. اس کے بعد طلعت حسین صاحب, جو سب سے پہلے آتے ہی آپ کی جو آمرانہ جو آپ کی سوچ تھی اس کی نظر ہوئے ان کا پروگرام بند کرایا گیا. پہلے جیو کو پریشرائز کیا گیا کہ ان کا پروگرام بند کریں, اور پھر اس کے بعد ان کو آف ایئر کیا گیا. اس کے بعد عنبر شمسی, ایک ایسی پروفیشنل جرنلسٹ جو کہ خواتین جرنلسٹ, آسما کا ذکر کیا, غریدہ کا ذکر کیا, اور عنبر شمسی جیسی خاتون کو آپ نے اپنے ٹرولز کے ذریعے ان کی تضحیق کرائی. ان کے خلاف آپ نے مقدمے چلائے. آپ کی خواتین ممبر پارلیمنٹ اینکروں کو گھر میں بند کر کر ان کو ہراساں کرتی رہیں. اس کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ نے ان کا پروگرام بند کرایا. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان سب کو جن کے میں نے نام لیا, اور ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو پرومیننٹ صحافی تھے. کتنے آپ نے چھوٹے صحافیوں کے گلے گھونٹے, ان کی زبان بندی کی. یہ بھی یہ اس کے ثبوت بھی, اور اس کے اعمال نامے آپ کے جو ہیں وہ بھی تمام ہسٹری اور ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس کے بعد آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. وہ شخص جو حکومت میں آیا تو سب سے پہلے اپنے سیاسی مخالفین کو بند کیا, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگائیں, اور اللہ تعالیٰ اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھا 2 دفعہ. آپ کہتے ہیں آزادی صحافت, آزادی فریڈم آف ایکسپریشن کا میں پیروکار ہوں, مجھے ڈر نہیں لگتا. تم اتنے ڈرپوک شخص ہو کہ تم نے نواز شریف کی آواز کو بند کیا ٹیلی ویژن کے اوپر, تم نے مریم نواز کی آواز کو بند کیا ٹیلی ویژن کے اوپر. تم نے شہباز شریف جب کورٹ آتا تھا تو تم حکم دیتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اونچا اونچا لاؤڈ سپیکر پہ بولتے تھے تاکہ شہباز شریف صاحب کی آواز دب سکے. تم نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں بند کیا. تمہیں ڈر نہیں لگتا فریڈم آف ایکسپریشن سے؟ اور پھر اس کے بعد تمہارے دور میں پی ایف یوجز ہوں, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ صوبائی ہو, انہوں نے احتجاج کیے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے منہ کے اوپر لگی ہوئی بند پٹی کو اتارا جائے, ہماری زبانیں بند کی ہوئی ہیں, ہمیں آزادی دے کے دی جائے. وہ تمام احتجاج, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ریکارڈ کا اور ہسٹری کا حصہ ہیں. تم کہتے ہو تمہیں فیک نیوز سے ڈر, تمہیں خالی فیک نیوز کا مسئلہ تھا, جس کی پوری سیاست فیک نیوز ہو اس کو فیک نیوز سے ڈر لگتا ہے. تم پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی لا کر, فیک نیوز کی بات نہیں تھی عمران خان صاحب جس کو آ کر ہم نے ریورس کیا. فیک نیوز کی بات اگر ہوتی تو تم فیک نیوز کے اوپر قانون لاتے, جس کی پوری سیاست فیک نیوز کے اوپر ہو, جس کی پوری سیاست فیک نیوز ہو. وہ کہتا ہے مجھے فیک نیوز کا مسئلہ تھا. تم جب زبان کھولتے ہو لوگوں کے اوپر فیک الزامات لگاتے ہو, جب زبان کھولتے ہو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو. جو 4 سال تم کہتے ہو میری جدوجہد جو ہے وہ قانون کے نیچے طاقتور کو لانا ہے, 4 سال تم حکومت میں رہے, 4 سال تم ملک کے وزیر اعظم مسلط رہے, تو کیوں نہیں تم لائے قانون کے نیچے؟ 4 سال تم نے سزائے موت کی چکیوں میں بند کر کے رکھا اپنے سیاسی مخالفین کو, ٹی وی سکرین سے آف ایئر کیا اپنے سیاسی مخالفین کو, کیوں نہیں ثابت کیا ایک بھی الزام؟ اداروں کو کمپرومائز کر کے
وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا کا اڈا بنا کر اپنی مکروہ سیاست کے لیے استعمال کیا. کیوں نہیں ثابت کیا کوئی تم نے الزام؟ تم نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا, تم نے طیبہ گل کو بلیک میل کیا, تم نے نیب کے ادارے کو مفلوج کیا, اس کو کمپرومائز کیا, پوری ریاستی اداروں کو کمپرومائز کر کے مفلوج کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے کی کوشش کی. کیوں نہیں ثابت ہوا کچھ؟ ثابت اس لیے نہیں ہوا کیونکہ کوئی چوری ہوئی نہیں تھی. تمہاری طرح گھر والیوں سے چوری کسی نے نہیں کروائی تھی, گھر کی عورتوں سے چوری کسی نے نہیں کروائی تھی. اپنے فرنٹ پرسنز تم نے گھر کی خواتین کو رکھا ہوا تھا, بشرا بی بی کو رکھا ہوا تھا, بشرا بی بی نے اپنی فرنٹ مین فرا گوگی کو رکھا ہوا تھا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہاں لیکچر دیتے ہو اس طرح جس طرح تم سے بڑا کوئی نیک اور پارسا کوئی نہیں ہے. میں ابھی اپنی لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتی, میں ابھی تیسری خاتون کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ مجھ میں اخلاقی ظرف ہے. تم کہتے ہو کہ مغرب کے اندر جو قیادت ہوتی ہے, جو لیڈر ہوتے ہیں, ان میں وہ مہذب ہوتے ہیں. تم یہ بات کرتے ہو عمران خان صاحب, جو جب کھولتا ہے غلاظت اگلتا ہے, جو جب کھولتا ہے دوسرے کو گالی دیتا ہے, جو جب کھولتا ہے منہ اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکی دیتا ہے. اور الیکشن کمیشن کے اوپر تمہارا جو یلغار ہے وہ بنتی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کیوں بنتی ہے. الیکشن کمیشن پہ یلغار اس لیے بنتی ہے کیونکہ تم چور دروازے سے درخواستیں کرتے رہے الیکشن کمشنر کو ملنے کی. تم چور دروازے سے اس کو اکیلے ملنے کی 1 ملنے کی تم درخواستیں ڈالتے رہے, اور انہوں نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں 101 نہیں مل سکتا, میرے دروازے کھلے ہیں تمام لوگوں کے لیے, سیاسی رہنماؤں کے لیے بشمول وزیر اعظم کے لیے, لیکن تمہیں تو عادت چور دروازے سے ملنے کی ہے. اس لیے تم اس پہ اٹیک کرتے ہو, اور فورن فنڈنگ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اور اس لیے آج تم الیکشن کمیشن پر اٹیک کر رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تم 20 کی 20 سیٹیں ہار چکے ہو. تم جانتے ہو کہ ملک میں پہلی دفعہ آزاد اور شفاف الیکشن ہو رہا ہے. تم جانتے ہو کہ اب پنجاب میں تمہاری حکومت نہیں ہے, اب پنجاب میں فرا گوگی نہیں ہے, بزدار نہیں ہے, جو تم الیکشن کمیشن کا عملہ اٹھا لو گے, جو تم الیکشن کمیشن کے عملے کو ڈبوں کے سمیت اٹھا لو گے. آج تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس لیے تمہارا الیکشن کمیشن کے اوپر اور تمہارے ترجمانوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر عملہ بنتا ہے, اور اس لیے بنتا ہے کہ تم الیکشن کے ڈبے نہ اٹھا سکو گے, اور نہ تم عملہ اٹھا سکو گے, اور اس لیے لوگوں کی جیبوں سے شناختی کارڈ لے کر اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہو. جو بندے تمہارے پکڑے جا رہے ہیں شناختی کارڈوں کے ساتھ, ہزاروں شناختی کارڈ تم نے لوگوں سے لے کر ان کو پیسوں کے عوض بیچا, ان کے ووٹوں کو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن تمہارے خمیر کے اندر الیکشن چوری ہے, تمہارے خمیر کے اندر الیکشن دھاندلی ہے. اور پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو فساد کے لیے, غنڈہ گردی کے لیے تم نے روانہ کیا پنجاب, صرف اس لیے کہ خیبر پختون کے بھائیوں سے پنجاب کے بھائیوں کو لڑایا جائے. پولنگ سٹیشنز کے اوپر آج تم عملہ نہیں اٹھا سکتے, آج تم ڈبے نہیں اٹھا سکتے, تو تم وہاں فساد مچاؤ. تمہیں پہلے بھی وارننگ دے دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جس نے الیکشن اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر فساد اور جھگڑا اور غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی, قانون اپنا راستہ لے گا. کسی نے اس الیکشن کو فساد کی نظر کرنے, کیونکہ تمہاری ذہنیت غنڈہ گردی کی ہے, تمہاری ذہنیت فساد اور انتشار کی ہے, اور تم یہاں لیکچر دیتے ہو کھڑے ہو کر کنٹینروں پہ. اور دوسری بات کہ کہتے ہو قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہوتا مغرب میں, اور 4 سال تم پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہو. گھر والیوں نے ملک کو لوٹا ہے, گھر والیوں سے ملک کو لٹاتے رہے ہو. اور جو گھر والیاں کیا ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ ہماری کرپشن پہ بات کرے تو ان کو غداری سے لنک کرو. یہ تمہاری گھر والی بشرا بی بی, تمہاری بیوی نے ڈائریکشن دی اب تمہارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم مغرب کی بات کرتے ہو, مغرب کی وزیر اعظم کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سائبر کے ٹرولز کو, اپنے سیاسی مخالفین کو غداری سے لنک کرنے کی بات نہیں کرتی. تم اتنے بے شرم ہو. اور اس کے بعد تم کہتے ہو اخلاقیات, جس کی زبان اوئے سے شروع ہوتی ہو, جس کی زبان گالم گلوچ سے شروع ہوتی ہو,
جس کی زبان لوگوں کی بیٹیوں کی، لوگوں کی بہنوں کی تضحیک سے شروع ہوتی ہو، جس کی زبان دوسروں کے اوپر تہمت اور بہتان لگانے سے شروع ہوتی ہو، وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے؟ پاکستان کی عوام تمہیں جانتی ہے، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ کا استعمال تمہاری شکل کو دیکھتے ہوئے کریں گے، تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہوئے کریں گے، تمہاری 4 سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کریں گے۔ تم یہ مت بھولو کہ تم یہ جھوٹ بول کر، تم یہ باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو۔ پاکستان کی عوام عقل بھی رکھتی ہے، پاکستان کی عوام شعور بھی رکھتی ہے، اور پاکستان کی عوام یہ فرق کو بھی سمجھتی ہے کہ کون ملک کو ترقی دینے والے اور کون ملک کو معاشی دیوالیہ پن کے قریب لے جانے والے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو میرے وزیروں کو جب کرپشن کرتے ہوئے پکڑے جاتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا جا کے وضاحتیں دو۔ تمہارا وزیر دوائی چوری کرتے پکڑا گیا، تمہارا وزیر، تم ڈاکے ڈلواتے تھے پھر استعفے لیتے تھے، وضاحتیں۔ تمہارا وزیر دوائی چوری کرتے پکڑا گیا، آپ کا وزیر آٹا چوری کرتے اسمگل کرتے پکڑا گیا، آپ کا وزیر چینی چوری کرتے پکڑا گیا، آپ کا وزیر LNG چوری کرتے پکڑا گیا، کیونکہ مافیاز فرنس آئل اپنے پلانٹس کے ذریعے ان پاور پلانٹس کو چلانا چاہتے تھے۔ تمہارا وزیر بجلی چوری کرتے پکڑا گیا، تمہارا وزیر درختوں کے اوپر چوری کرتے پکڑا گیا۔ تم کہتے ہو کہ میں وضاحتیں دلواتا تھا، کس کو سزا ملی؟ سکینڈل آتا تھا، استعفیٰ لیتے تھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور تم یہ ڈاکے ڈلواتے تھے، اپنے گھر والیوں سے بھی ڈاکے ڈلوائے اور اپنے وزراء سے بھی ڈاکے ڈلوائے، اور بنی گالا کو منی گالا بنایا، سی پیک کو روکا اور جی پیک کو تیز تیز چلایا۔ اور جی پیک، جیسے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں نا، گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، یہ تم نے کیا 4 سال، اور تم کہتے ہو کہ میں ملک کو ترقی کے اوپر لے جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد آج کیا کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یو ٹرن ضرورت ہوتی ہے، یو ٹرن لینا ہوتا ہے، اور آج پکار کر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس نے تمہیں آئین شکن، آئین کا مجرم قرار دیا ہے، تم ملک کی تاریخ کے پہلے سیاست دان ہو جو آئین شکنی کا سرٹیفکیٹ لے کے بطور وزیر اعظم مسترد ہوئے اور ایوان سے نکالے گئے ہو۔ وہ آئین شکن جس نے صدر پاکستان کے عہدے سے آئین شکنی کرائی، وہ آئین شکن جس نے اسپیکر کے آئینی عہدے سے آئین شکنی کرائی، وہ آئین شکن جس نے ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے آئین شکنی کرائی، اور اس کے بعد یہ ڈھول تبلچی جو تھے وہ اس آئین شکنی کا ڈھول بجاتے رہے جو آئین شکن قرار پائے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے۔ 3 اپریل کو کہتے تھے عدالتیں کیوں کھلیں، اور پڑھ لیا ہوگا وہ فیصلہ جس میں بتایا گیا عدالتیں کیوں کھلیں، کیونکہ عدالتوں کو یہ بات سمجھ ہو گئی تھی کہ عدالتوں کے پارلیمان کے اوپر، آئین کے اوپر حملہ کرنے والے اس وقت آئین پر حملہ ہو چکا ہے، اس لیے عدالتیں کھلیں۔ عدالتیں اس لیے کھلیں کہ آئین پر حملہ ہو رہا تھا، پارلیمان پر حملہ ہو رہا تھا، پاکستان کی عوام کی رائے کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، اور اس کو بچانے کے لیے، اپنی عدم اعتماد کی ناکامی کو بچانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے سائفر، بیرونی ملک سازش کا سہارا لیا، اس کا بھی سپریم کورٹ نے تمہارا علاج کیا ہے۔ بار تم نعرے لگاتے ہو بیرونی ملک سازش کے، اور سپریم کورٹ میں سائفر پیش نہیں کرتے، ثبوت پیش نہیں کرتے، اور سپریم کورٹ نے وہی بات کی جو پاکستان کا عوام تم سے سوال پوچھتی ہے کہ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو انکوائری کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو تحقیقات کیوں نہیں کرائیں؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ 8 مارچ کو سائفر ملا تھا تو عوام کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ بیرون ملک سازش نہیں تھی، تم مزید ملک کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے، اپنا اقتدار بچانا چاہتے تھے، اپنی کرسی بچانا چاہتے تھے۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کل کا الیکشن پاکستان کے عوام، پنجاب کے عوام کا الیکشن ہے۔ تم نے اپنے
گنڈوں کے ذریعے اگر کوئی فساد کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب، تو پہلے ہی سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ سنایا ہے جس پہ انشاءاللہ پارلیمنٹ عمل کرے گی، اور کل اگر کسی قسم کا تم نے فساد اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے۔ اور پنجاب کی وزارت داخلہ اور وفاق کی وزارت داخلہ پوری طرح سے اس وقت مانیٹر کر رہی ہے، اور وہ نوجوان جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شناختی کارڈوں کو بیچا ہے، ان کے ووٹوں کے لیے اپنے شناختی کارڈوں کو بیچا ہے، یہ خود بھاگ جائیں گے۔ آپ لوگ کوئی غیر آئینی کام، کوئی الیکشن کمیشن کی وائلیشن، کسی قسم سے الیکشن کمیشن کی جو احکامات ہیں اس کی وائلیشن نہ کیجیے گا، کیونکہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ اور آج آوازیں لگا رہے ہیں، آج آوازیں لگا رہے ہیں اور افواج پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں مداخلت کریں۔ آپ ان کو بار بار بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا آئینی حدود ہیں اس کو پار کریں، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ایک طرف بیرون ملک سازش کا الزام، اور دوسری طرف صدر پاکستان آئین شکن کیا کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ یہ ایسے بے شرم لوگ